حسين حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اس سال کا محرم کیسا ہو، اس عنوان سے یہ آخری گفتگو ہے اس سلسلے کی جو بھی یہاں پہ ہو رہی ہے. انشاءاللہ محرم کے درمیان میں بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی مومنین کے درمیان میں، لیکن یہ سوال اس لیے پیدا ہوا تھا اور یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا کہ جو موجودہ حالات ہیں ان کی بنیاد پر ہم تھوڑا سا ہمیں بہرحال محرم کے اعمال کے بارے میں، عزاداری کے بارے میں تھوڑا گہرائی سے اور تھوڑا بنیادی طور پر سوچنے کی ضرورت ہے. سب لوگ تو نہیں سوچ سکتے ہیں، اس کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، یعنی ایکسپیکٹیشن جو ہے یہ عملی نہیں ہونے والی ہے. لیکن یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اور جو سمجھدار لوگ ہیں قوم کے، ان کو تھوڑا سا زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ذاکرین ہوں، علماء ہوں، شعراء ہوں، یا معاشرے کے اور بھی بہت زیادہ ذمہ دار افراد جو خاص کر بہت زیادہ زحمتیں کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. یہ توفیق، بڑی توفیق ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے اہتمام کرنا، اور یہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے ہمارے سابق قدیم زمانے سے ان روایات کی بنیاد پر کہ جو روایات موجود ہیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذکر کے لیے، زیارت کے لیے، گریے کے لیے. اور ان سب کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے، ابھی جلدی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہمیں اس طرح کی روایتیں دیں جہاں پر جو ہے پوری چیزیں بہت گہرائی سے بیان کی گئی ہوں. تو وہاں پہ ہم نے عرض کیا کہ جس زمانے میں ائمہ علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے وہاں پہ بہت ساری چیزیں بہت زیادہ کھل کے نہیں بیان کرنی تھی. یہ نہیں تھا کہ ائمہ نے تو اپنے عمل کے ذریعے سے کربلا کو ایک عظیم آئیڈیالوجی میں تبدیل کیا تھا، ایک مشن کو. جو جملہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ کربلا جو ہے امام نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا. پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام سید سجاد اور اسرائے کربلا نے اسے ایک مشن میں، ایک موومنٹ میں تبدیل کیا. اور پھر بعد میں 200 سالوں تک ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اسے ایک عظیم آئیڈیالوجی میں تبدیل کیا. لیکن تبدیل کرنے کے لیے جو روایات تھی، جو چیزیں بیان ہو رہی تھیں، وہ اس طرح سے بیان ہو رہی تھی کہ بہرحال بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت تھی. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ ظالم لوگ جو ہے بنی امیہ ہیں، کہ جنہوں نے تمام ظلم کیے ہوئے تھے. لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ بنی عباس جو ہے ان کی حکومتوں کو جب خطرہ ہوا، اور علوی تحریکوں سے، کہ علوی تحریکوں کی بنیاد میں جو ہے یہی کربلا کے اثرات تھے، ان کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں عالم اسلام کے مختلف جگہوں پر جب یہ تحریکیں شروع ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، لوگوں نے جان دینا شروع کی، حکومتوں کو مقابل میں کھڑے ہونے لگے، تو بنی عباس نے تو اور بھی زیادہ بڑھ کے ظلم کیا. اور یہ ظلم صرف اس حد تک نہیں تھا کہ جو لوگ تحریک اٹھاتے تھے، جو علوی لوگ جو ہے قدم اٹھاتے تھے، ان کو مار دیں، ان کو زندانوں میں رکھیں، بلکہ وہ اس کی بنیاد کو جا کے دیکھتے تھے کہ مثلا متوکل باللہ، نام اس کا تو اتنا اچھا تھا، متوکل باللہ، اللہ پر توکل کرنے والا. آپ سوچیں، لیکن اتنے اچھے نام کے پیچھے جو کردار چھپا ہوا تھا وہ اتنا یزیدی کردار تھا، اتنا ظالمانہ کردار تھا کہ اس نے اس حد تک کہ کربلا کی زمین کو بالکل جو ہے وہ ہل چلا دیتا تھا، پانی چھوڑ دیتا تھا، کہ حتیٰ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا نشان تک مٹ جائے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہاں جہاں سے بھی تحریکیں اٹھ رہی ہیں اور جہاں جہاں سے انقلاب کی اور حکومت کے خلاف اور آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان سب کی بنیاد جو ہے وہ قبر ہے جو کربلا کی سرزمین پر ہے. ظاہر ہے کہ اس زمانے کی قبر جو تھی آج کی طرح سے نہیں تھی، روزے نہیں بنے ہوئے تھے اس طرح سے، گولڈن دروازے اور روزے اور ہال اور گنبد کچھ نہیں تھا. قبر تھی، ایک قبر تھی. ہاں، قبر کے پاس تھوڑا سا کبھی دیوار ہو جاتی تھی، کبھی دیوار کے اوپر مٹی کی چھت بھی ہو جاتی تھی، ایسے ہی تھا. یعنی کوئی اتنا اہتمام، ظاہری طور پر اتنا اہتمام نہیں تھا. لیکن اس خاک میں، اس قبر میں جو انسان سو رہا تھا، اس نے اتنی عظیم شہادت دی تھی کہ اس کے اثرات پورے عالم اسلام میں، صرف عراق میں نہیں، صرف جو ہے حجاز میں نہیں،
بلکہ دور دراز کی سرزمینوں میں، ایران میں اس کے بہت سارے اثرات اور دور تک اس کے اثرات پھیلے ہوئے تھے۔ لہذا ان ظالم بادشاہوں کو جو لوگ قیام کرتے تھے، جو ان کے مقابل میں کھڑے ہوتے تو ان کے ساتھ تو مشکل تھی، ان کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، اجاڑ دیتے تھے، لیکن پھر اس کی جو اصل سورس تھا اس کے ساتھ بھی ظلم کرتے تھے۔ زیارتوں پہ پابندیاں ہوتی تھیں، سختیاں ہوتی تھیں، نشان مٹانا چاہتے تھے۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایسی کوئی تحریک باقی نہ رہ جائے۔ لیکن پوری تاریخ اس بات کی گواہ رہی کہ حسینی تحریک کو، جو اتنی شہادتوں کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، جس میں 6 مہینے کے بچے سے لے کر کے 91 سال کے بوڑھے انسان اور جون جیسے غلام سے لے کر کے حسین ابن علی جیسے آقا اور سردار اور ابوالفضل العباس جیسے سپہ سالار کا خون شامل تھا، اس تحریک کو کسی بھی طرح کی حکومت اور حکومتی کوششوں سے نہیں مٹایا جا سکتا تھا۔ اور ہم اس زمانے کے اثرات کو پھر آج اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بیچ کا فاصلہ ایسا گزرا ہے کہ جہاں لوگ غافل ہو گئے تھے، یعنی وہ لوگ بھی غافل ہو گئے تھے جو محرم کرتے تھے، عزاداری کرتے تھے، ذکر حسین ابن علی کرتے تھے، وہ بھی غافل ہوتے چلے گئے تھے۔ وہ تحریک کی روح بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ مشن بالکل نہیں رہ گیا تھا، آئیڈیالوجی دھیرے دھیرے صرف کتابوں میں رہ گئی تھی، معاشرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ایک خمینی کبیر نے آ کر اس آئیڈیالوجی کو پھر سے جو ہے عظیم پیمانے پر زندہ کیا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد رہبر شہید نے پوری عظمت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور مضبوط ارادوں کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھایا، اور اس طرح سے آگے بڑھایا کہ الحمدللہ باطل کی تمام قوتیں جمع ہونے کے بعد حق کا پرچم مسلسل بلند ہوتا نظر آ رہا ہے، اور بہت ہی حیرت ہوتی ہے۔ اس زمانے کا معجزہ کہا جاتا ہے، یعنی تاریخ کا ایک بڑا معجزہ کہا جاتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، یعنی لوگ حیرت میں ہیں کہ کیسے یہ ہو گیا، کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایران کے لوگ یا مسلمان یا شیعہ نہیں، بلکہ بڑے بڑے ایوانوں میں، حکومتی سربراہوں کے پاس، ویسٹ کی دنیا میں، وائٹ ہاؤس میں، پینٹاگون میں، ہر جگہ یہ بحثیں ہیں، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ ایک دہشت ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے قدم اٹھانے کی جرات نہ کر پانا، یہ سب کچھ ہے، اور جانتے ہیں کہ قدم اٹھایا جائے گا تو اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے۔ پھر بھی ممکن ہے کہ مجبور کیا جائے اور وہ سب کچھ پیش آئے، لیکن ابھی تو جب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے، ممکن ہے اس پروگرام کے جب ریلے ہونے تک، سامنے آنے تک ایک بڑی جنگ شروع ہو چکی ہو، جو بالکل آج ہی کل میں حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ اگر جنگ رکی ہوئی ہے تو صرف جو ہے وہ خوف ہے جس کی بنیاد پہ رکی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی باطل طاقتوں کا اتنا زیادہ خوف زدہ ہونا یہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہی خوف کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہ گئے، پورا یورپ خاموشی بیٹھا رہا، جرات نہیں ہوئی کہ ایک کوئی جو ہے کشتی بھی بھیجتا، ایک کوئی جنگی جہاز بھی بھیجتا، اور بعض لوگوں نے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم تو یہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جرات نہیں ہوئی، اور جرات ہوگی بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی طرح سے گھیر کر مجبور کیا جائے، اور یہ احساس پریشان کر رہا ہو کہ اگر اس طرح چھوڑ دیا گیا تو پھر تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا بہت کچھ، ہماری جو ہیجمنی تھی اور جو ساری چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، تو پھر ایک بار اگر ہمت کی جاتی ہے تو نتیجہ اس سے بھی زیادہ ظالمین کے لیے برا اور نقصان دہ اور خطرناک آنے والا ہے، ظالمین کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ کیوں آنے والا ہے؟ انہی اصولوں کی بنیاد پر جو پچھلے پروگرامز میں، پچھلے ایپیسوڈ میں سب بیان کیے گئے ہیں کہ در حقیقت یہ جنگ اصولوں کی جنگ ہے، ظالموں کے مقابل میں، شیطان پرستوں کے مقابل میں۔ حق پرستوں کی اپنی جنگ نہیں ہے، بلکہ حق کی جنگ ہے، اور حق کے جو اصول ہے اس کی جنگ ہے۔ اور وہ جملہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آتا ہے جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد ایک مختصر سا خطبہ دیا ہے۔ ایک تو گفتگو وہ ہے کہ جب امام پہنچے ہیں اور کربلا کی خاک کو پہچانوانا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا خون بہے گا، ہاں ہونا محط اور حالنا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے کاروان یہاں پہ اتریں گے، یہاں پر جو ہے
مسار عشاق یا عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے. ایک تو وہ کربلا کی سرزمین کو پہچانوانا، لیکن اس کے بعد امام کا ایک خطبہ ہے، اور وہ خطبہ بہت ہی مختصر، اس کا ہر جملہ اتنا عظیم ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی محرم کے درمیان میں ایک گفتگو ہوگی، تفصیل سے شاید تھوڑا گفتگو ہو، لیکن وہاں پہ امام نے خطبے کے پہلے مرحلے سے گزرنے کے بعد دوسرا جملہ، ایک جملہ امام نے فرمایا جو حالات بتائے کہ ابھی حالات کیا ہیں، ابھی حق کی حالت کیا ہے، ابھی منکر کیسے غالب ہے، اچھائیاں جو ایسے رہ گئی ہیں کہ جیسے کسی برتن کو دھل کے اسے الٹ دیا جائے، اس پہ جو ذرا سی نمی رہ جاتی ہے برتن میں، وہ اتنی رہ گئی ہے. باقی یعنی یہ سن 61 ہجری کی بات بتا رہے ہیں امام. سن 61 ہجری میں حالات یہ تھے کہ وہ میراث جو انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، وہ اس میں جو ہے بس اتنا ہی رہ گیا ہے، ائمہ کی میراث، امیر المومنین کی میراث، کہ جیسے کسی برتن میں ذرا سی کچھ ہلکی سی نمی رہ جائے، اتنی ہی صرف اچھائیاں رہ گئی. لیکن اس کے بعد امام نے جو ایک درد بیان کیا ہے، اور وہ پہلے بھی کبھی عرض کیا گیا کہ امام کا مرثیہ ہے، امام کا امام دیکھیں ابھی ہم بہت سارے مرثیے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ایک اچھی جو ہے رسم رہی ہے کہ مرثیوں کے ذریعے سے ان حالات کو بیان کیا گیا ہے، اور بہت ہی عظیم الشان مرثیے ہیں. پھر بعد میں مرثیوں میں اور بھی انقلاب آیا، تحریک پیدا ہوئی، اور اس میں بہت سارے موضوعات آگے جوڑے گئے، بہت ہی بیداری کی چیزیں بیان کی گئیں، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن مرثیے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ امام کے لیے غم کرنا، امام کے لیے گریہ کرنا، امام کے لیے غمزدہ ہونا ان اشعار کے ذریعے سے. البتہ اس پہ ادبی لحاظ سے، جو لٹریری لحاظ سے اردو زبان کا مرثیہ ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے اس کے جو ہے پہلو ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں. لیکن یہ مرثیہ جتنا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پہلے زیادہ پڑھا جاتا تب تھوڑا کم ہو گیا ہے، لیکن بہت سارے مرثیے ہیں جو بہت عظیم الشان ہیں. خاص کر جوش ملی آبادی کے جو مرثیے ہیں، حسین الانقلاب، اور اس نے تو ایک عجیب حالات پیدا کیے تھے، اور جو بھی ابھی پڑھتا ہے تو واقعاً جو ہے ان اشعار میں وہ گھن گرج اور وہ عظمت اور وہ انقلابی پہلو نظر آتا ہے. لیکن یہ سارے مرثیے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے. ایک مرثیہ ہے جو امام حسین السلام نے ان حالات کا پڑھا ہوا ہے، اور ان حالات میں وہ زمانے کے جو حالات تھے، ان حالات میں جو سب سے بڑا مرثیہ حسین ابن علی کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ و الی الباطل لا یطلعون. کیا تم دیکھتے نہیں ہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ یہ امام کے لیے بہت بڑا درد کا مسئلہ تھا کہ کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہو. اور نہیں معلوم اس بات کو ہم اور آپ کتنا سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوئی تھوڑا سا ظاہر ہے کہ کسی کا دل امام حسین ابن علی کا دل نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا درد وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام کو کتنا درد ہوگا کہ جب حق پہ عمل نہ ہو. کیونکہ کوئی اتنا بڑا حق ہو تو وہ سمجھے کہ حق پہ عمل نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ذرا بھی کسی حد تک حق پرستی انسان میں ہے اور باطل سے بیزاری ہے اور باطل سے انسان جو ہے اس کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے، تو شاید وہ تھوڑا سا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سمجھ سکے جہاں امام پوچھتے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا ہی نہیں جا رہا ہے. باطل سے روکنا، آج کے دور میں باطل سے روکنا تو دور کی بات ہے، باطل کا سپورٹ کیا جا رہا ہے، باطل کے لیے پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، باطل کے ساتھ پورے عرب کھڑے ہوئے ہیں، باطل ظالموں کے ساتھ، بچوں کے قاتلوں کے ساتھ، اور اسکول کے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ، اور غزہ کے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ پوری دنیا کے ظالمین آگے کھڑے ہو گئے ہیں. کتنا دردناک ہے، کتنا یہ مسئلہ تکلیف کا ہے کہ جب مظلوموں کے ساتھ نہ کھڑا ہوا جائے، غزہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں لوگ، حکومتیں نہ کھڑی ہوں، خاص کر وہ ملک جو ہمیشہ کھڑے رہے. مثلا ہمارا ملک جو ہمیشہ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہا، اور وہاں پر علل اعلان یہ کہا جائے کہ نہیں ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو زندانوں میں ہے، جو جن پر ظلم ہوتا ہے، جو عورتیں، جو بچے زندانوں میں ہیں 20-20 سال 15-15 سالوں سے بچوں سے جوان ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. جو ہزاروں لوگ مارے گئے، 75,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، 18-19 ہزار سے زیادہ بچے مارے گئے، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ، ان مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور دنیا نہیں کھڑی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں افسوس کریں کہ فلاں ملک نہیں کھڑا ہوا ہے، نہیں،
مسلمان ملک نہیں کھڑے ہوئے، جارڈن بغل میں نہیں کھڑا ہوا ہے، مصر بغل میں نہیں کھڑا ہوا ہے، ترکی نہیں کھڑا رہا جو نعرے بہت لگاتا ہو، سیریل بہت بڑے بڑے بناتا ہو اسلام کے نام پہ، سعودی عرب نہیں کھڑا رہا، قطر، UAE، کویت نہیں کھڑا رہا، نہیں کھڑے رہے۔ اب یہ بہت ہی دردناک ہے۔ یہ وہی درد ہے جو حسین ابن علی سلام اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں، الا ترون الی الحق لا یعملوا بہ، یہ درد ابھی لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کاروان لے کے بار بار انہوں نے کوشش کی، فلوٹیلا کیا کاروان لے کے، کشتیوں کے کاروان، ان کے اوپر کیا مظالم ہوئے، کس طرح سے، یعنی چونکہ دنیا ظالموں کے ساتھ کھڑی رہی لہذا ان کے اندر یہ جرأت پیدا ہوئی کہ اس طرح سے وہ خود انہی کے یورپ کے ملکوں کے، اب کہاں سے، خود امریکہ کے لوگ، ساؤتھ کوریا کے لوگ، یورپ کے اکثر ملکوں کے لوگ، ایشیا کے ملکوں کے لوگ جو ایکٹیوسٹ تھے، جنہوں نے انسانی خدمات انجام دی، جنہوں نے انسانیت کے لیے زحمتیں کی، یعنی بہرحال وہ جس مذہب کے ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کا جو بھی لباس ہو، لیکن ان کے لیے ان کے دلوں میں انسانیت کا درد ہے، ان کے دلوں میں غزہ کے بچوں کا درد ہے، تو وہ اس درد کی بنیاد پر بار بار گئے، کشتیاں لے کے گئے، خطرہ مول لیتے ہوئے، ان کے ساتھ جو رویے اپنائے گئے، جس طرح ان کو زخمی کیا گیا، جس طرح انہیں مارا گیا، جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ لوگ، دنیا، حکومتیں ظالموں کے ساتھ کھڑی رہیں تو ظالموں کے حوصلے بڑھ گئے، بچوں کے قاتلوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ لیکن یہ حاکم کہیں بھی کھڑے رہوں، لیکن انسان تو وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بہرحال یہ ماجرا بدلنے والا ہے اور بدل رہا ہے بہت تیزی سے۔ پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ مظلوموں کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اور کھڑے ہیں۔ ہاں، یہ فرق ہے کہ کربلا میں جب حسین ابن علی آئے تھے تو 72 لوگ امام کے ساتھ آئے تھے، باقی لوگ خاموشی اختیار کی، اور باقی بڑا لشکر، بڑی تعداد جو یزید کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج بھی بہت ساری حکومتیں یزید کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، لیکن لشکر تیار نہیں ہو پا رہا ہے، لوگ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، عوام نہیں کھڑی ہو رہے، خاموش بھی نہیں ہے۔ بہت اچھی بات یہ ہے کہ آج کی عام پبلک، جن کے اندر ذرا بھی انسانیت پائی جاتی ہے اور جن کے اندر ذرا بھی درد ہے مظلوموں کا، تو وہ لوگ خاموش نہیں ہیں۔ لہذا یہ مرثیہ، آج کا مرثیہ شاید اتنا بڑا مرثیہ نہ ہو۔ ہاں، یہ مرثیہ ضرور ہے کہ حکومتیں کیا کر رہی۔ امام حسین السلام کے زمانے کا مرثیہ بہت ہی دردناک ہے، اور امام جن حالات میں یہ بیان کر رہے ہیں وہ نہایت ہی دردناک ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس سال کا محرم، یہ آخری جملے عرض کر رہے ہیں، یہ آخری سلسلہ ہے سلسلے کا، اس سال کا محرم حق کے لیے ہو۔ حق سب سے بڑی طاقت ہے، حق سے زیادہ بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ حق کی آواز اٹھانے والا اگر ایک بھی انسان ہو تو پورے لشکروں کے مقابل میں زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ ہاں، بہت ہو سکتا ہے اس کو مار دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا، لیکن حق کی آواز کو کبھی بھی نہیں مارا جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ روکا جا سکتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جدھر لشکر زیادہ ہو، جدھر اسلحے زیادہ ہو، وہ لوگ زیادہ قوی ہیں، لیکن یہ بھی دنیا سمجھنے کے لیے دھیرے دھیرے تیار ہو چکی ہے اور سمجھ رہی ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جو سمجھ چکی بھی ہے کہ نہیں، جس کے ساتھ حق ہو وہ زیادہ قوی ہے، اور حق سے زیادہ قوی نہیں ہے۔ اور حق کی راہ میں اگر شہادت ہو جائے تو یہ اور بھی بڑی قوت ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے، ظالمین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مار دیا، رہبر شہید کو مار دیا، اور اتنے سارے لشکر کے لوگوں کو، سپہ سالاروں کو مار دیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شہادت تو زیادہ بڑی تھا، یعنی ممکن ہی نہیں تھا کہ ایران اتنا قوی نظر آتا اگر وہ شہادتیں نہ ہوتی۔ تو یہ شہادت کی قوت تو ابھی لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ شہادت کی قوت صرف ایرانی میں نظر آئی نا، جہاں بھی جو ہے کسی حق کے لیے، چاہے وہ حق زمین ہی کا حق کیوں نہ ہو، ہم نے اپنے ملکوں میں بھی دیکھا ہے، آزادی کی جنگ میں لوگوں نے اپنے حق کے لیے، ٹھیک ہے وہ حق ملک کی حد تک کا حق تھا، وہ ممکن ہے عالمی حق نہیں رہا ہو، اپنی سرزمین کا حق تھا، اپنے ملک کا حق تھا، تو یہی برطانیہ کے بوڑھے خبیث لوگ جو ابھی کمزور بہت پڑ چکے ہیں، جس بے رحمی سے مارتے تھے، جس طرح سے لوگوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ، جس طرح انہیں، بنگال میں کیا ہوا، لاکھوں لوگ جو ہے بھوک سے مر گئے، یعنی یہ سب پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا، باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو وہ یہ سمجھے کہ ایسے لوگوں کو مار کے، ان کو کچل کے، ان کو کیڑا مکوڑا سمجھتے تھے، یا جو حق کی آواز اٹھانے والے تھے، اپنے حق کی آواز اٹھانے والے، ان کو مار کے جو ہے
ہم جو ہے زیادہ قوی ہو جائیں گے، لیکن یہ بالکل ان کا یہ بہت تاریخ کا پرانا تجربہ ہے، لیکن اس تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ظالموں کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی، ظالم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اصلاح ہی کافی ہے اور ہمارا ظلم ہی کافی ہے، تو عقل سے تو وہ کبھی کام نہیں لے سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ظلم بھی ہو اور عقل بھی ہو۔ یہ اپنے ملک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں لوگ ظالم ہیں وہاں پر عقل نظر نہیں آئے گی، بالکل عقل نظر نہیں آئے گی۔ سازشیں ہو سکتی ہیں لیکن عقل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عقل ہوتی تو کبھی شہید نہیں کرتے حق کے لوگوں کو، آج ہمارے رہبر کو شہید نہیں کرتے، کیونکہ ابھی بھی اور بھی لوگوں کو شہید کریں گے، لیکن وہ یہ سمجھ ہی نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ شہادت کے بعد تو حق کی طاقت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ حق جو کبھی ممکن ہے تھوڑا مزمحل ہو رہا ہو، تھوڑا ہلکا پڑ رہا ہو، تھوڑا لوگوں کی خاموشی اور سکوت سے حق کی انرجی کم ہو رہی ہو، تو شہادتوں سے تو حق میں جان پڑ جاتی ہے، نئی روح پڑ جاتی ہے، نئی قوت آ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی شہادت وہ جو سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دی گئی، اس کی قوت کا سلسلہ تو مسلسل جاری ہے، اور اس سال کے محرم میں ہم اسی قوت کو سمجھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی، حق کی قوت کو، اللہ کی بندگی کی قوت کو، شیطان پرستوں کے مقابل میں عزم و ارادے کی قوت کو، حق کے لیے آواز اٹھانے کی قوت کو انشاءاللہ تعالی بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ سب بھی مل کر جو ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں اس عظیم مشن کو، حق کے مشن کو، جو حضرت آدم اور حابیل اور حضرت نوح کے زمانے سے شروع ہوا اور مسلسل جاری ہے، آج بھی پوری قوت کے ساتھ جاری، اسے سمجھنے کی اور اس کے ساتھ چلنے کی، اس پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنے کی، اور اس کی راہ میں قربانیاں دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔